جب پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ قربانیاں کیا ہے، فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کے راہ میں قربان کرو۔ قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کر تمہیں پل صراط سے پار کروائیں گی۔ اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے اصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے یہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایام نہر یہ 3 دن جو خون بہانے کے ہیں، 10، 11، 12 تاریخ، ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں گے، نماز پڑھیں اور دیگر صالح عمل کریں، بہت قابل قبول ہے، اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ان دنوں میں اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے۔ تو قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ کچھ یہ فلسفہ ان دنوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ 20-50 ہزار کی قربانی کرنے کے بجائے کسی غریب کو دے دے تو اس کے 2-3 مہینے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ غریب کی مدد کیجیے، صرف عید کے دن ہی نہیں، بکرے کی جگہ ہی نہیں، بلکہ اسلام تو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اس جذبے کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں گوشت کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی تم نے ذبح کر دیا، تو جہاں ضرورت ہوگی تمہاری ہمسائیگی میں، تمہارے اعتراف میں، جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لیے ذبح کیوں نہیں کرو گے؟ اس کے لیے تم قربانی کیوں نہیں کرو گے؟ یہاں تو ہم پھر بھی گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غربا میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن مینا کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہے، وہاں تو جانور ذبح کر کے چھوڑ دیا، اس کے گوشت سے غرض ہی نہیں۔ زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو بس بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے، اور وہ کال کے انتظار میں یا حکومت کے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا لیتے ہیں، تو انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے نہ اس کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، صرف انہیں ٹائم بتلا دیا جاتا ہے، ان کو کال کر دی جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا۔ جب رضائے الہی کے لیے جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کریں گے تو تمہیں خدا کے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی، تو تم پورا سال خرچ کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل اور مشقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم اس جذبے سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے افضل عمل ان 3 دن کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہ خدا میں خون بہانا ہے۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں مینڈے لائے گئے جو چتکبرے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح کیا۔ تو عید الاضحیٰ ہمیں قربانی سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، قربانی پیش کرنا ہے۔